السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، سندھ پولیس کے انسپکٹر اعجاز احمد ترین کے جعلی بھرتی اسکینڈل میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب ڈسٹرکٹ ایسٹ کے پولیس افسروں کی جانب سے ایک درخواست جو ہے سندھ کے چیف جسٹس، چیئرمین اینٹی کرپشن اور خود آئی جی سندھ کو بھجوائی گئی ہے، جس میں جو ہے بہت سارے انکشافات کیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے اعجاز احمد ترین جو ہے وہ سندھ پولیس میں آئے اور یہ کس کی ذمہ داری تھی۔ درخواست دینے والوں نے جو ہے اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ اس وقت کے کلر جو ہے وہ عبدالصبور پر گرایا ہے، لیکن اس سلسلے میں خود سینٹرل پولیس آفس کے خبری کا کہنا ہے کہ یہ جو اپلیکیشن اب موو کی گئی ہے وہ دراصل جو ہے وہ حالات اور واقعات سے مکمل طور پر مطابقت نہیں رکھتی وہ اپلیکیشن، بلکہ وہ اپلیکیشن ایک طریقے سے جو ہے وہ حقیقت کا رخ موڑنے کے لیے اور سارا ملبہ جو ہے وہ عبدالصبور پر گرانے اور انہیں اس سارے اسکینڈل کا ذمہ وار ٹھہرانے کے لیے جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں خبری کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے 1997 کے اندر جو ہے اعجاز احمد ترین جو ہے یہ اس وقت ایز اے سب انسپکٹر جو ہے وہ سندھ پولیس میں آئے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ 1990 میں جو ہے وہ اسلام آباد پولیس میں ASI اپائنٹ ہوئے ہیں۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ برانچ 2 کے جو OS ہوتے ہیں وہ میرداد اور ان کے خاص الخاص سلیم تنولی جو ہے سینئر کلرک وہاں پر تعینات ہوتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ سب انسپکٹر اعجاز احمد ترین سے تمام کا تمام جو لین دین ہیں وہ اس وقت مبینہ طور پر خود سلیم تنولی نے 1 لاکھ روپے کے عوض معاملات سارے طے کیے ہوتے ہیں، اور اس وقت کے جو 1 لاکھ روپے ہیں وہ آج کے جو ہے 20 لاکھ روپے سے بھی اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، اور اس وقت کے 1 لاکھ روپے کے عوض جو ہے وہ آپ بآسانی جو ہے کسی کو بھی پولیس میں ASI جو ہے اپائنٹ کروا سکتے تھے۔ وہ 1 لاکھ روپے کی رقم اتنی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے مبینہ طور پر اعجاز احمد ترین نے جو ہے اپنی جوائننگ دینے کے لیے اسی وقت جو ہے خاموشی کے ساتھ جو ہے 1 لاکھ روپے کا نذرانہ سینئر کلرک سلیم تنولی کو دے دیا تھا، جس کے بعد یہ اس کی ذمہ داری میں شامل تھا کہ وہ جو ہے سروس بک کی ویریفیکیشن کرواتے اور LPR کا منگواتے کہ ان کا LPR کیا ہے، یعنی کہ آپ جب کسی اور صوبے سے جب آپ کسی اور صوبے میں آپ کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ LPR کا اور دوسرا جو آپ کی سروس بک کا جو ہے اس وقت چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کو چیک کیے بغیر جو ہے کسی اور جگہ پر جو ہے وہ آپ کی آمد قانون کے مطابق پولیس رولز کے مطابق نہیں ہو سکتی ہے، جو کہ سینئر کلرک سلیم تنولی کی ذمہ داری تھی، لیکن انہوں نے وہ 1 لاکھ روپے رشوت کے عوض جو ہے وہ جو ہے کیا نام ہے اپنے وہ فرائض پورے نہیں کیے، جس کی وجہ سے جو ہے اعجاز احمد ترین جو کہ ایک جعلی اپائنٹمنٹ آرڈر پر جو ہے سب انسپکٹر کی وردی پہن کر سندھ پولیس میں 1997 میں وارد ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس فورس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں خبری کا یہ کہنا ہے کہ ابھی اس وقت بھی جو ہے سلیم تنولی ایک سہولت کار کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہا تھا اعجاز احمد ترین کے ساتھ، اور ان کو ان کی سینیارٹی دلوانے کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ جو ہے عمران یعقوب منہاس نے اعجاز احمد ترین کی جو ہے سینیارٹی کی جو اپیل تھی وہ مسترد کر دی، اور اس کے بعد جو ہے خود سلیم تنولی نے ہی جو ہے وہ اعجاز احمد ترین کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اب جا کے اپنا اپیل جو ہے سندھ سروسز ٹریبونل میں جا کے کر دے اور وہاں لے دے کے اپنے حق میں فیصلہ کروا دیں، اس کے بعد باقی سارا کام ہم کر دیں گے۔ اس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو شیر کا رخ کرتا ہے، اس جعلی فائل کو لے کر جو ہے جعلی یعنی کہ اپائنٹمنٹ لیٹر کے ذریعے پولیس میں آنے والا اعجاز احمد ترین جو ہے انصاف کے لیے جو ہے وہ
سندھ سروس ٹریبونل بورڈ میں جاتے ہیں، وہاں اپنا اپیل کرتے ہیں۔ جب ان کی اسکروٹنی ہوتی تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا تو اپائنٹمنٹ آرڈر ہی جعلی ہے، یہ پروموشن لینا تو کجا، یہ تو اس پولیس فورس کا مزید حصہ رہنے کے ہی قابل نہیں ہے، لہٰذا وہیں سے ان کا ڈسمسل آرڈر جو ہے جاری کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ آرڈر جو ہے یہ 1 دسمبر 2020 کا جو آرڈر جاری ہوا ہے، اس آرڈر کو دبانے میں بھی جو ہے کہا جاتا ہے سلیم تنولی ہی کا ہی مرکزی کردار ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ 1 لاکھ روپے خود جو ہے وہ انسپکٹر جو ہے اعجاز احمد ترین سے لیے، اور باقی 2 لاکھ روپے انہوں نے جو ہے اپنے دوسرے ساتھی جو ہے عبدالصبور کو دیے، محض اعجاز احمد ترین کی فائل کو دبانے کے لیے، اس لیے کہ صبور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ 2 کا جو ہے وہ او ایس کے پوسٹ پر اس وقت فائز ہیں، جبکہ خود سلیم تنولی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ 3 میں ان کی اس وقت پوسٹنگ ہے ایز اے او ایس کے، لہٰذا وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ 3 جو ہے وہاں پر جو ہے وہ سپاہی اور کلرکوں سے لے کے جو ہے وہ اے ایس آئی تک کی جو ہے وہ سینیارٹی کو وہ ڈیل کرتے ہیں، جبکہ صبور جو ہے وہ سب انسپکٹر سے لے کے جو ہے ڈی ایس پی تک کی سینیارٹی کو ڈیل کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے چونکہ اب اعجاز احمد ترین جو ہے وہ انسپکٹر تھے، لہٰذا ان کی فائل جو تھی قانون کے مطابق جو ہے وہ سلیم تنولی کے بجائے جو ہے وہ عبدالصبور کے پاس تھی، لہٰذا عبدالصبور کو بھی ان کا منہ بند رکھنے کے لیے اور اس فائل کو دبانے کے لیے مبینہ طور پر خود سلیم تنولی نے 2 لاکھ روپے اس وقت رشوت دی تھی اس فائل کو ان کے دبانے کے لیے۔ اس طریقے سے 4 ماہ تک جو ہے انہوں نے ان کی فائل دبائی۔ اب جب کورٹ کی پروسیڈنگ کے بعد اے آئی جی لیگل نے جو ہے کورٹ کو اپنی رپورٹ دینے کے لیے کہ ہاں ہم نے جو ہے مذکورہ انسپکٹر کو اپنے ڈپارٹمنٹ سے فارغ کر دیا، انہوں نے فائل منگوائی، جس کی وجہ سے جو ہے دبی ہوئی فائل جو ہے وہ بالآخر جو ہے صبور کے آفس سے برآمد ہو گئی، اور اس کے بعد وہ فائل جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ اعجاز احمد ترین کا اسکینڈل جو ہے وہ پولیس کے محکمے میں بھی منظر عام پر آیا اور ان کو بالآخر فارغ کر دیا گیا ہے۔ اب خبری کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کی اوریجنل فائل تھی اس وقت جب یہ 1997 میں ایز اے سب انسپکٹر پولیس میں آتے ہیں، وہ فائل جو ہے پراسرار طور پر جو ہے اسٹیبلشمنٹ 2 سے جو ہے وہ غائب کرا دی گئی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے، الزام یہ لگایا گیا کہ وہ فائل جو ہے یہ سلیم تنولی مبینہ طور پر خود اپنے گھر لے گئے، اس لیے کہ ان میں اس فائل میں جو نوٹنگ ہوئی ہے وہ نوٹنگ سب کی سب جو ہے وہ خود سلیم تنولی کے اپنے ہاتھ سے کی گئی ہے۔ اگر وہ فائل کسی بڑے افسر کے ہاتھ لگتی ہے اور اس سلسلے میں اگر پراپر کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے سلیم تنولی کا آتاب میں آنا جو ہے وہ ایک فطری امر ہے، اور انہوں نے مبینہ طور پر خود کو آتاب میں آنے سے بچانے کے لیے جی وہ فائل جو ہے وہ غائب کرا دی ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے اعجاز احمد ترین کے بیج میں 22 دوسرے بھی سندھ انٹیریئر کے رہنے والے جو ہے وہ اپائنٹ ہوئے تھے اسی جعلی، کہا جاتا ہے کہ اسی جعلی آرڈر میں، اس لیے کہ ان تمام کے تمام کا تعلق جو ہے وہ صوبہ سندھ سے ہے۔ تو صوبہ سندھ کے رہنے والے کس طریقے سے اسلام آباد میں جو ہے وہ سندھ کے ڈومیسائل پر جو ہے اسسٹنٹ سب انسپکٹر اپائنٹ ہو سکتے ہیں، جو کہ خلاف قانون ہے، وہ ہی نہیں سکتا، لہٰذا یہ سب کے سب جو ہے مبینہ طور پر جو ہے وہ جعلی اپائنٹمنٹ آرڈر کے ذریعے سندھ پولیس میں ٹرانسفر ہو کے آئے تھے، اور ان سب نے جو ہے بھاری رشوت دے کر جو ہے اپنی جعلی جوائننگ جو ہے وہ اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ برانچ میں کروا دی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی ڈیلنگ جو ہے اس وقت جو ہے خود جو ہے سلیم تنولی جو سینئر کلرک ہیں انہوں نے، اور خود ان کے جو او ایس تھے میر داد نے کی تھی۔ اب اس سلسلے میں جو ہے آئی جی سندھ کے حکم پر جو ہے یعنی کہ انکوائری کا عمل شروع کر دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ کہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہیں غلام نبی میمن، اب کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا ٹرانسفر جو ہے کروانے کے لیے خود ہی کوششیں کی تھی۔ جب یہ ان کو جو کرنٹینیا میں چلے جاتے ہیں 3 ماہ قبل جو ہے، تو یہ اس وقت
گئے تھے اسلام آباد اور اپنے تمام کے تمام معاملات انہوں نے طے کر دیے. تو اب جو لیٹر جو ہے وہ روٹیشن پالیسی کے تحت ان کا وہاں سے جاری ہوا ہے, اس لیٹر کو جاری کروانے میں بھی ان کا اپنا ہی ہاتھ بتایا جاتا ہے, اور یہ خود ایک طریقے سے سندھ سے جانا چاہتے ہیں, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان پر کوئی الزام بھی نہ آئے اور ان کو اگر کوئی روکنے کی کوشش کرے تو وہ اس میں کامیاب بھی نہ ہو. وہ خود سندھ سے جانا چاہتے ہیں, وہ پرموشن لینا چاہتے ہیں اور خود بھی آئی جی گلگت بلتستان لگنے کے خواہش مند ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس کی خبری کا اور قابل اعتماد ذرائع کا کہ اس سارے جو پروسیس ہے اس میں ان کی اپنی دلچسپی بھی شامل ہے. اور اب جب کہ وہ جو ہے اس گروپ کا ایک حصہ بن چکے ہیں, جس گروپ میں جو ہے خود ثناء اللہ عباسی بھی شامل ہے, تو ثناء اللہ عباسی نے بھی ان کے لیے اچھی خاصی لابنگ کی تھی اور وہ اپنے لابنگ میں کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے آئی جی گلگت بلتستان کا نوٹیفیکیشن کب جاری ہوتا ہے, جبکہ اب جو ڈاکٹر نجیب جو وہاں پر اس وقت آئی جی گلگت بلتستان ہے وہ 25 مارچ یعنی کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں جو ہے وہ اپنے عہدے سے جو ہے سبکدوش یعنی ریٹائرڈ ہونے والے ہیں. ناظرین, اب چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ہے سندھ پولیس کے 5 ریٹائرڈ آئی جیز کا ایک پینل بنا رکھا ہے اور انہیں مختلف قسم کے سوالات وہ بھجواتے ہیں, جس کے جوابات وہ دیتے ہیں, جس کے بعد وہ ان جوابات کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنا کر اپنے ویورز کو اس سے اپڈیٹ کرتے ہیں. گزشتہ دنوں جو ہے وہ آئی جی سندھ کے بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جو اس کے جوابات دیے وہ جوابات ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کر دیے. آج کا سوال جو ان سے پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ پولیس کے پی ایس پی افسروں میں جو ہے کرپشن کا, لاقانونیت کا اور غیر ذمہ واری کا گراف کیوں روز پر روز بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج سے 25-30 سال قبل جو ہے یہ پی ایس پی افسران جو ہے وہ ایمانداری کے, دیانتداری کے, اصول پرستی کے چلتے پھرتے اشتہار ہوا کرتے تھے. جہاں ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی ان اضلاع میں, ان علاقوں میں جو ہے اگر کوئی حرام خور رینکرز اگر کوئی غلط حرکت کرتے رہتے تھے تو وہ ان کی آمد کے بعد جو ہے ایک دم ان کو سانپ سونگ جایا کرتا تھا, وہ تمام اپنی حرکتیں جو ہے روک دیا کرتے تھے. آخر اب ایسا کیا ہوا ہے کہ اب پی ایس پی افسروں میں کوئی ڈھونڈنے سے بھی ایماندار نہیں ملتا, جبکہ رینکرز میں جو ہے اب ایماندار افسروں کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر جو ہے ان 5 ریٹائرڈ آئی جیز کا یہ کہنا ہے کہ جب سے جو ہے سیکورٹی فورسز سے نکالے جانے والے یعنی سیکورٹی فورسز سے دھتکارے ہوئے افسران نے پولیس کے محکمے کا رخ کیا ہے, اس کے بعد سے پولیس کے پی ایس پی افسروں میں کرپشن کا گراف تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہوا. انہوں نے اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں دیں اور سندھ پولیس کے 2 آئی جیز کا خاص طور سے حوالہ دیا, جس میں سے ایک آئی جی کمال شاہ اور دوسرے اقبال محمود. ان کا کہنا ہے کہ ان دونوں آئی جیز کے دور میں کیا ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سارے نام بتائے ہیں, جس میں سابقہ ایس ایس پی ساؤتھ جمیل احمد خان, سلمان سید, خرم گلزار اور ایک کرنل شاہد قریشی کا نام انہوں نے خاص طور سے لیا کہ یہ وہ تمام افسران ہیں کہ جو اپنے ساتھ کرپشن اور لاقانونیت بھی پولیس فورس میں لائیں. پولیس فورس یہ ایک ایسا یتیم محکمہ ہے کہ جب بھی سیکورٹی فورسز سے کسی کو دھتکارا جاتا ہے تو وہ پھر سیدھا کسی اور محکمے میں جانے کے بجائے پولیس کا رخ کرتا ہے اور پولیس میں آ کے پھر وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اور خربوزوں کو دیکھ کر پھر خربوزہ رنگ پکڑنے کے مصداق جو ہے دوسرے پی ایس پی افسران بھی ان کو دیکھا دیکھی اسی طرح سے رنگتے ہوئے چلے گئے. یہی وجہ ہے کہ کرپشن کا گراف جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. انہی ریٹائرڈ آئی جیز کا کہنا ہے کہ اس وقت اگر آپ سندھ پولیس پر ایک نظر دوڑائیں تو آپ کو اچھے خاصے جو ہے وہ
सिक्योरिटी फोर्सेस के धुतकारे हुए अफसरान नज़र आएंगे जो कि बड़ी बड़ी पोस्टों पे इस वक्त बराजमान हैं और उनके कारनामे भी सबके सामने हैं, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर से 2 DIGs का जिक्र किया है, जिसमें से एक जो है DIG सिक्योरिटी और दूसरे DIG वेस्ट। उनका कहना है कि इनके कारनामे किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं, ये बिला खौफ व खतर वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं जिसे एक आम DIG करते हुए 10 बार सोचेगा, लेकिन ये नहीं सोचते, ये कर जाते हैं। ये इतने ज़्यादा दिलेर हो चुके हैं, ये कहना है उन 5 रिटायर्ड IGs का। उन्होंने कुछ और नाम भी इसमें मेंशन किए हैं, जिसमें मुक़द्दस हैदर जो SSP सिटी हुआ करते थे और इस वक्त जो है वो CPO में AIG की पोस्ट पर हैं। इसी तरीके से असद अली चौधरी हैं जो इस वक्त कोर्ट पुलिस में हैं। इसी तरीके से जो है हैदर रज़ा हैं जो इस वक्त जो है SIU के अंदर हैं। इसी तरीके से फैसल अब्दुल्ला चाचड़ हैं। इस तरीके से ग़ुलाम मुर्तबा तबस्सुम जो है SSP सेंट्रल हैं और अमीर सऊद मक्सी जो है वो SSP खैरपुर है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी शोहरत जो है वो फैसल अब्दुल्ला चाचड़ की है। उस पर जो है अब तक कोई करप्शन के इल्ज़ामात नहीं लग सके। ये भी ख़ुद जो है इन्हीं 5 रिटायर्ड IGs में से एक IG का कहना है कि वो अब तक जो है किसी हद तक जो है करप्शन से बचा हुआ, इतना ज़्यादा रंगा हुआ नहीं है जितने के अमूमन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस से निकाले जाने वाले अफसरान रंगे जाते हैं। यानी कि एक तरीके से इन रिटायर्ड IGs ने जो है PSP लॉबी में जो है करप्शन का बराह रास्त जिम्मेवार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस से धुतकारे हुए अफसरान को ठहराया है, जिसमें उन्होंने 2 IGs की भी मिसालें दी हैं। जबकि उन्होंने आखिर में ये भी बात की कि एक नया ग्रुप भी मुतारिफ हुआ है। मैं उनका कहना यह है कि माजी में जो है वो काविश और तालिबान ग्रुप के नाम से शोहरत पाने वाले जो इस वक्त जो है वो एक तरीके से जो है पुलिस की सिसिलियन माफिया बन चुके हैं, उनका एक ग्रुप ही अलग किस्म का है। यानी इस किस्म का ग्रुप है कि वो कहते हैं कि मुंह खाता है तो आंख शर्माती है, लेकिन वो इसके बरक्स है। वो सब कुछ करने के बावजूद जो है वो ईमानदारी के और उसूल परस्ती के अलमबरदार बने हुए हैं, क्योंकि मुमकिन नहीं है इस ग्रुप के आने के बाद से जो है वो जो PSPs अफसरान को जो इख्तियारात मिले हुए थे उस इख्तियारात का इन्होंने इतना बेदरेग इस्तेमाल किया है कि यानी कि अपनी ईमानदारी और उसूल परस्ती के झंडे गाड़ने के लिए कि कोई इन्हें बेईमान या हरामखोर ना कहे, इन्होंने रिकॉर्ड तादाद में जो है पुलिस एहलकारों को इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए नुकसान पहुंचाया। उनकी सर्विसेज से इन्होंने खिलवाड़ किया, यानी कि हज़ारों की तादाद में जो है पुलिस एहलकारों को इन्होंने डिसमिस भी किया, उन्हें रिवर्ट भी किया, उन्हें बदतरीन किस्म की सज़ाएं दी, महज इसलिए कि लोग इन्हें हरामखोर ना कहें, लोग इन्हें बेईमान ना कहें, लोग इन्हें उसूल परस्त और ईमानदार समझें। हालांकि ये सिवाय ढोंग के और कुछ भी नहीं है। ये कहना है उन्हीं 5 रिटायर्ड IGs का कि एक नया ग्रुप है जो कि करते भी हैं चोरी और सीनाजोरी, यानी हराम भी खाते हैं, यानी कि सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक ये करप्शन में डूबे भी हुए हैं। उसके बावजूद ये खुद को जो है ईमानदार और उसूल परस्त कहलवाते हुए ज़रा भी नहीं शर्माती। ये कहना है उन्हीं 5 रिटायर्ड IGs का। नाज़रीन, से कबल के मैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो चाहते हैं कि हक़ व सदाकत का ये सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, अब चलते हैं लाहौर पुलिस की तरफ। यानी मैं ऐसा लग रहा है कि सिंध पुलिस की जो वबा है, सिंध पुलिस की जो करप्शन है, वो पंजाब पुलिस में भी पहुंच गई है। पंजाब में भी अब जो है प्रमोशन में जो है वो लाखों रुपए रिश्वत लेने का इंकशाफ हुआ। एक इसी तरीके का एक स्कैंडल अभी इस वक्त मंजर आम पर आया है। वो स्कैंडल इस तरीके से मंजर आम पर आया कि गुजरावाला के जो एक इंस्पेक्टर हैं अली अकबर, उन्हें महज उनसे पहले रिश्वत का मुतालबा किया गया 10 लाख रुपए के। अगर आप 10 लाख रुपए दोगे तो आपको DSP के ओहदे पर तरक्की दे दी जाएगी। जब उन्होंने इनकार किया तो उन्हें जो है वो
ریفیوز کر دیا گیا، انہیں ایک طریقے سے پروموٹ نہیں کیا گیا، بلکہ ان سے جونیئر کو ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ اس طریقے سے وہ رشوت نہ دینے کے وجہ جو ہے دوسری بار پروموشن سے محروم کر دیے گئے تھے، جس کے بعد وہ غصے میں جو ہے وہ انارکلی تھانے جا کر جو ہے وہ آئی جی آفس کے جو ہے ایگزیکٹو برانچ کے ایک کلرک ہے شہزاد، جس طرح کے ہمارے یہاں شیٹ کلرک ہوتے ہیں یا آفس سپرنٹنڈنٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے خلاف جو ہے انارکلی تھانے میں ایف آئی آر درج کرا دی۔ اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکے وہ گرفتار ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، لیکن ان پر انہوں نے 10 لاکھ روپیہ رشوت لینے کا الزام لگایا۔ یہ تو شکر ہے کہ پنجاب پولیس کے اندر جو ہے رشوت لینے والے آئی جی آفس کے کلرکوں کے خلاف اتنی آسانی کے ساتھ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ یہاں سندھ پولیس میں تو ایف آئی آر درج کرنا انتہائی، یعنی کہ شیر کے حلق میں سے نوالا نکالنے کے مطلب، کوئی ایف آئی آر درج کرنے کا سوچ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ شکر ہے کہ پنجاب کے اندر انارکلی پولیس میں جو ہے وہ انسپکٹر جو ہیں علی اکبر نے جو ہے وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی اور اپنے سے رشوت کا مطالبہ کرنے والے کلرک جو ہے شہزاد کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے مقدمہ درج کرا دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سارے گورکھ دندے میں جو ہے خود شہزاد ملوث نہیں ہے، شہزاد تو ان کا ایک مورا ہے۔ یقیناً اس میں جو ہے ایس ایس پی، ڈی آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی لیول کے افسران ملوث ہیں۔ اگر شہزاد کو باضابطہ طور پر گرفتار کیا جائے اور انہیں اس ٹارچر ان پر کیا جائے یا اس تفتیش کے پروسیس سے انہیں گزارا جائے، تو وہ سب کے نام لے لیں گے کہ اس میں کون کون سے افسران ملوث اور کتنی رشوت لی گئی ہے۔ لیکن شکر ہے کہ وہاں پر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، لیکن اب معلوم نہیں کہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے یا نہیں لائی جاتی۔ اتنا ضرور پتہ چلا ہے کہ ایک ایڈیشنل آئی جی ہیں جو کہ سی پی او میں ایک عرصہ دراز سے تعینات آتے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی 9 اپریل کو ان کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہونے جا رہی ہے، لیکن ان کی کوشش ہے کہ ریٹائرمنٹ سے قبل جو ہے یہ پروموشن کا معاملہ ان کے ہاتھ آ جائے، تاکہ وہ یعنی کہ جونیئر کو سینئر پر ترجیح دیتے ہوئے ان سے مبینہ طور پہ 10-10 لاکھ روپے فی اہلکار لے کے ان کو پروموٹ کر دیں، اور اس طریقے سے جاتے جاتے بھی وہ 2-4 کروڑ روپے ڈکار کر لے جائیں۔ یعنی ان کی کوشش یہ الزام لگایا خود جو ہے متاثرہ پولیس انسپکٹروں نے، جو کہ اس وقت 10 لاکھ روپیہ رشوت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور رشوت نہ دینے کی وجہ سے جو ہے انہیں ان کے جائز حق سے محروم کر دیا گیا، اور موٹر وے سے ٹرانسفر ہونے والے جو جونیئر انسپکٹر تھے انہوں نے رشوت دے کر جو ہے پروموشن حاصل کر لی۔ یہ الزام لگایا ہے ان متاثرین نے، جو کہ رشوت دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ لیکن اب ان کا یہ مطالبہ ہے پنجاب کے آئی جی سے اور خود جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے، کہ یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے، یہ جو اس وقت سی پی او میں جو ایک گروپ مسلط ہے جو کہ پروموشن کرواتا ہے رشوت لے کر، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، ورنہ سندھ پولیس میں جو جس طرح سے گورکھ دندہ چل رہا تھا پروموشن میں رشوت لینے کا، ٹرانسفر پوسٹنگ میں رشوت لینے کا، وہی وبا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے اس وقت پنجاب پولیس میں بھی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اگر اس وقت اس کو نہیں روکا گیا تو یہ آگے جا کے ناسور بن جائے گا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، چلتے چلتے میں یہ کہتا چلوں کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی مہمن کے آئی جی گلگت بلتستان بننے کے بعد کراچی پولیس کا چیف کون ہوگا؟ اس وقت 2 امیدوار جو ہے وہ بہت زیادہ سرگرم ہیں، یعنی کہ ایک تو آر پی او حیدرآباد ڈاکٹر جمیل، اور دوسرا نام جو ہے وہ اب ڈاکٹر امیر شیخ کا دوبارہ سے آ رہا ہے۔ پہلے جو ہے وہ اس دوڑ میں کہا جاتا ہے کہ سکھر کے آر پی او کامران فضل بھی شامل تھے، لیکن انہوں نے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی بننے سے معذوری ظاہر کر دی ہیں۔ وہ سندھ پولیس کے آئی جی بننے میں جو ہے دلچسپی رکھتے ہیں، وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی نہیں بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے صاف طور پر ایڈیشنل آئی جی کراچی بننے سے انکار کر دیا ہے، یہ کہنا ہے خبری کا۔ اب جو سی ایم ہاؤس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت سب سے جو مضبوط امیدوار ہیں وہ
ڈاکٹر جمیل احمد ہیں۔ ڈاکٹر جمیل احمد جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کراچی پولیس کے نئے ایڈیشنل آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ پہلے ڈی آئی جی ساؤتھ بھی رہ چکے ہیں اور ان کے ایڈیشنل آئی جی کراچی بننے کے بعد جو ہے فیروز شاہ کے ڈی آئی جی ساؤتھ بننے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اس سلسلے میں خبری کا کہنا ہے کہ خود کیماڑی ٹاؤن کے جو ایس ایس پی ہیں فدا جوہری جو ہے وہ اس سارے معاملے میں جو ہے ایک مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ یہ دونوں افسران جو ہے اس نئی پوسٹوں پر براجمان ہو جائیں، اور خیال یہ ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں جو ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔